پرانے, ان کے بغیر کوئی محفل ہماری کامیاب نہیں ہوتی. ریحان تو میری جان نہیں چھوڑنی میں نے ابھی, تم جو مرضی ویڈیو بناؤ, جو مرضی کرو. یہ ریحان ویڈیو بنا رہے بیٹھے. جی پہلے میں ان کو لے لوں پھر بات کرتا ہوں. جی سینٹر دیکھ صاحب, آپ کی محبت کا بہت شکریہ. جعفری صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ریحان بھائی ماشاء اللہ وہ ایور شائننگ پرسنالٹی, ابھی بھی ماشاء اللہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہی بیٹھے. ریحان بھائی السلام علیکم, اور آل دا پارٹیسپینٹس ہیئر. آئی ایم ریئلی always feel honored to be the part of any discussion, any program which is organized by my استاد. یہ ہمارے مطلب بڑے ہی محترم شخصیت ہیں, اور میرے استادوں کی جگہ پہ ہیں استاد محترم عمار جعفری صاحب. جعفری صاحب جیسا کہ آپ نے ویری کوئکلی, بیکاز آپ جانتے ہیں آج جو ملک میں صورتحال ہے, خدا تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے بہتر کرے. اللہ جو ہمارے قوم کے لیے بہتر ہے وہ کرے, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں تو یقین کریں پچھلے 10 دن سے سب کو ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی موت کو سامنے رکھیں, اپنے مرنے کے بعد کے وقت کو سامنے رکھیں, اور خدا را یہ لڑائی لڑنے کی بجائے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے قوم کی بہتری ہو, ملک کی بہتری ہو, اور کوئی افہام و تفہیم سے ہو جائے جس کی طرف جاتا نظر نہیں آ رہا. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس فورم ایز پولیٹیکل وہ ڈیبیٹ, بٹ دا پرابلم از کہ اندر سے جعفری صاحب ایمانداری کی بات ہے, دکھ بہت ہوتا ہے اور بس میں کچھ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جنوں کٹو وہی لال ہے. اور ٹرسٹ می ایوری بڈی از رسپانسبل, آل دا پارلیمنٹیرینز, آل دا ممبرز whosoever they may be, کسی پارٹی سے ہیں, they all are responsible for this thing جس سے ہمارا ڈالر 200 روپے کو ٹچ کر گیا. ہماری اوور آل اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے. آج ہر پیدا ہونے والے بچے پہ بھی قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیپنگ دیز تھنگز ان مائنڈ, اور ہم جو سب سے بڑی پرابلم والی بات ہے کہ کسی صورت بھی ٹریک پر نہیں آ رہے. لیکن مجھے امید ہے آپ جیسے بزرگ اور یہ دوسرے جو ہمارے نوجوان ساتھی اس وقت بھی ساتھ موجود ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ون, دے آر فرام آل اوور دا ورلڈ, ریئلی ان کے ساتھ سے میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ملک ضرور کسی ایک اس پر گامزن ہوگا کہ جس سے ترقی انشاءاللہ ضرور ہوگی. آگے بڑھتے ہیں جی. جیسا آپ نے کہا آج کے دن کے حوالے سے آپ کے والد محترم اللہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, اور جیسا آپ نے شروع کیا کہ 1930 سے لے کر یہ جدوجہد جاری ہے پی ایس اے کی, اور بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے ابھی آپ نے جیسے کہا کہ انہوں نے پی ایس اے کے نام کو رکھتے ہوئے اسی مشن کو آگے بڑھایا, اور آپ نے بھی آ کر اسی مشن کو آگے بڑھایا. اور میں یہ کہوں گا جو ہم نے آپ سے سیکھا, جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں, کہ آنے والے وقت میں یہ ابھی آپ نے لیگیسی کی بات کی, آپ نے اپنے والد کی لیگیسی کو ٹو کیا. آئی بلیو میں بھی اب گرینڈ فادر بن گیا ہوں, آپ کو پتا ہوگا جی. اور فرام دا ڈے ون آف مائی گرینڈ سن ہمارے اس کے ٹک ٹاک چل رہے ہیں, اور آج ابھی وہ چند مہینے کا ہوا ہے, اور وہ ہم سے جو ہے نا بیکاز آف ٹیکنالوجی وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں تھوڑے دن رہ کر گیا ہے, ہوتا وہ شکاگو میں ہے, لیکن ہر وقت سارا دن وہ ہمارے ساتھ ہے. دیٹ از واٹ دا یوز آف ٹیکنالوجی. اسی طرح میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس جذبے کے تحت کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی لیگیسی کریٹ کرنی ہے کہ آنے والے وقت میں جہاں جہاں ہمارے بچے ہوں ان کو ایک روڈ میپ ملے. ابھی یہاں پر ایک بات ہوئی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو 70 آپ آلریڈی اسٹڈی سینٹر بنا چکے ہیں, ٹرسٹ می یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جس کی آج ضرورت ہے. اور جیسا میرے لیے بہت قابل احترام ہے ہمارے اپنا یہ خرم زبیری بھائی, وہ بھی ایک درد دل پاکستانی ہیں, اور انہوں نے جس طرح بات کی کہ آنے والے وقت میں 2 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. ایک ہماری ہیلتھ کے تمام شعبے جس طرح سے بھی ہم اس کو بہتر کر سکیں, اور دوسری ہماری ایجوکیشن. اور اس میں جس طرح سے دنیا میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, یقین کیجئے یہ صرف اور صرف ریئلائزیشن کی بات ہے. ہر طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو جو آپ یہ انکرٹن کرنے جا رہے ہیں, اور جس کا ذکر اپنا زبیری بھائی نے کیا. ساتھ ہی ساتھ آئی اپریشیٹ عروج ہر وقت کوشاں رہتی ہیں, ایک بہت اچھے دل کی مالک ہیں کہ جس طرح وہ قوم کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں. مجھے پتہ ہے انہوں نے سنگل کیریکولم کے لیے کتنی جدوجہد کی, لیکن ہونا کچھ نہیں تھا. شفقت کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جو کچھ بھی کریں الٹیمیٹلی اس میں کچھ نہیں بنے گا. بہرحال ہم جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ری ویمپنگ کی ضرورت ہے.
तो what we are doing right now, these are the real efforts to revamp किस चीज़ को, कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा रोड मैप बनाएं, जैसा कि माजरत के साथ अगर हम कहें कि पिछले 3 से 4 दहाइयों में हमारे पास 2 चीज़ें आईं। पिछले अगर हम 30 साल पहले देखें तो हमें बहुत ज़्यादा मजहबियत की तरफ चले गए, मज़हब को बीच में ले आए, नौजवानों को इस्तेमाल किया गया मज़हब की तरफ ले जाकर और फ़िरके की तरफ ले जाकर, और आज जो किया जा रहा है वो नौजवानों को एक इंतशार की तरफ ले जाया जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस इन एनी केस। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो जज्बा आप में है, जो हम यहाँ सब लोग बैठे हैं, अगर मिलकर हम नौजवानों में सिर्फ एक जज्बा पैदा कर सके कि दे शुड लर्न द टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे एंड दे शुड नो द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रस्ट मी अमार जाफरी भाई, आज से 2 साल पहले जब फर्स्ट टाइम आप मुझे जूम पर लेकर आए, मुझे कुछ नहीं पता था कि जूम क्या है। हाउ आई बिकम द सर्टिफाइड फ्रॉम गूगल एंड रजिस्टर्ड माई IPO। आपको शायद अंदाजा होगा इस बात का कि आई एम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। रीजन बीइंग, मैंने डिजिटली इतना काम किया है और अभी और कर रहा हूं। किस लिए? कि मुझे पता है कि हमारी कौम का, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो इस डिजिटलाइजेशन के साथ मुंसलिक है, जिसमें अमार जाफरी भाई आप हैं, रेहान अल्लाह वाला है, हमारे खुरम जुबैरी भाई हैं, अमजद भाई और बहुत से साथी हैं, और जितने यहाँ दर्द दिल लोग बैठे हैं ये इसीलिए बैठे हैं अपना वक्त छोड़कर। कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हमें क्या मिलेगा जनाब? जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो आने वाले बच्चे इस बात को रियलाइज करेंगे कि हाँ, हमारे बड़ों ने कोई बुनियाद रखी थी। उसी तरीके से कि जिस तरह आज हम आपके वालिद मोहतरम यासिर हुसैन जाफरी साहब की बात करते हैं कि उन्होंने अपने वक्त में एक ऐसी तंजीम बनाई कि उस तंजीम को आज आप 90 साल के बाद भी लेकर 80 साल के बाद भी लेकर चल रहे हैं। आई विश हम भी कोई इसी तरह के, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ पर और कहूँगा सर, आपने खुद ये कहा कि बहुत बातें हो गई, बहुत प्लान बना लिए गए, अब दौर है अमलियत का। अमलियत में हम बेशक एक कदम आगे बढ़ें, एक सीढ़ी चढ़ें, उसके लिए मैं आपके साथ हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में देखते हैं जो कुछ भी हो। जैसा कि आप जानते हैं मैं पहले भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता रहा हूँ, आइंदा भी, और हमारी आवाज़ दिन ब दिन बढ़ रही है। यकीन कीजिएगा, आप रेहान भाई से पूछिए कि आज से 5-7 साल पहले पार्लियामेंटेरियंस डिजिटलाइजेशन के नाम तक को नहीं जानते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मेहनत से, ये चंद सालों के कलेक्टिव एफर्ट से, आई बिलीव इन कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव विजडम, इस कलेक्टिव एफर्ट से हम जहां पहुंचे हैं वो क्या है? वो यही है कि आज असेंबली में आवाज़ बुलंद होती है, सेनेट में डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है। इमरान खान साहब ने अब हर प्रोग्राम में ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाएं और जितने डिजिटलाइजेशन के अमल हैं हम उनको कामयाब करें। तो इसलिए मैं एक बार फिर आपका, आपके तमाम जितने पार्टिसिपेंट हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, विद दिस एश्योरेंस कि अल्लाह ताला ने जो मुझे ताकत दी है उसमें मेरी सारी ताकत आपके साथ हर वक्त मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर। ओवर टू यू उमर भाई। इस दुआ के साथ के आज की रात हमारी ठीक गुजरे, सबकी इंशाअल्लाह ताला जरूर गुजरेगी। आप जाइए, अच्छी खबर सुनाएंगे वहां से, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा, रेहान साहब बैठे और रेहान को कुछ देर